अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ में हूँ अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 9 मई केस के हवाले से। किन लोगों को बड़े नाम हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। जी हाँ, 9 मई के केस के हवाले से बहुत अहम अपडेट्स आप तक हम पहुँचाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और सानिया, सानिया इसे कहेंगे क्योंकि बाबूसर टॉप पर जो कुछ हुआ है वो भी किसी सानिया से कम नहीं है। और वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। क्लाउड बर्स्ट जो हुआ वहाँ पर, और उसके बाद फिर सूरत हाल अचानक जो लोग ज़ाहिर पिकनिक मनाने या घूमने फिरने जो गए हुए थे उनके साथ क्या वहाँ पेश आया, और मकामी इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है। और इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आज बात ये भी होगी कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि जी PTI यानी तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक चलाने की सलाहियत नहीं है, 5 अगस्त भी गुजर जाएगी। लेकिन ये जो सिचुएशन सामने आई है इसमें आज जो गुज़िश्ता रोज़ पर हमने बात की थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और 6-5 का जो फार्मूला तय हुआ था उसी पर सब कुछ हुआ। लेकिन उस पर आज सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की, और अब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी वो बात कर रहे हैं मीडिया से, और उन्होंने ये कहा कि KPK की सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन के साथ माहिदा बानी PTI का नहीं था। वो कह रहे हैं जनाब बानी PTI ने तो माहिदा किया ही नहीं। अगर बानी ने इस सेटलमेंट को नहीं माना तो फिर जो उनका फ़ैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब 2800 अरब का गर्दिशी कर्जा, गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर गौर कर रही है हुकूमत। 10 रुपये की खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है, और 10 रुपये यानी 2.5 रुपये पेट्रोल पे आप जानते हैं, अब गैस पर भी ये खबरें सामने आ रही हैं। मुराद सईद मंजर आम पर आ गए या आने वाले हैं, इस पर भी बात होगी कि मेरे मौसमान इस हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में बड़ी पार्टी बन गई है, क्या वो कुछ कर सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें हमें आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिश बहुत शुक्रिया। अनीस मंसूर साहब, मारूफ साहब तज्ज़ेकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 9 मई के केसेस, और आज आपसे कुछ देर पहले जो फ़ैसला आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो शाम को जो फ़ैसला आया था 9 मई केसेस के हवाले से, उसमें अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़, और उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दीगर जो मुल्ज़िमान थे 70 दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और जबकि अब जो 9 मई जलाओ घेराव केस था शेरपाव पुल का, उसमें अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूदुल रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। और ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है, ये बड़े नाम हैं सियासत के और PTI के हवाले से भी। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज शेरपाव पुल केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनको 10 साल की सज़ा सुना दी है। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जिन लोगों को बरी किया गया है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और अफजाल अजीम को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जो बरी हुए हैं मुकदमे में हमज़ा अजीम, राना तनवीर, एजाज़ रफ़ीक, ये मुकदमे में बरी हुए हैं। लेकिन ये बड़े नाम हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर कि यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुल रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, अफजाल अजीम। जनाब सर बड़ी खबर है, और 9 मई का केस भी बहुत बड़ा, और इस पर ज़ाहिर भी खान साहब को सज़ा होगी नहीं होगी वो तो अदालत में है, उनके फैसले बाद में आएंगे। लेकिन ये भी नाम जो है बहुत सीनियर नाम है, और ये सारे वो नाम हैं जो बैकबोन कहा जाता था PTI के। वैसे तो सियासत में ज़ाहिर इन सबको हम जानते भी हैं, लोग भी जानते हैं। क्या कहेंगे इन फैसलों के हवाले से, क्योंकि फैसला आ चुका इसलिए तबसरा किया जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बड़ा केस, बड़ा फैसला, सज़ा और बरियत। शाह महमूद कुरैशी की शुरू से ये लग रहा था जब केस को फॉलो कर रही कि उनकी वहाँ मौजूदगी साबित ही नहीं हो रही थी। उनको तो इतने साल रखा जेल में, अगर वकला सही से करते तो इनकी बेल हो सकती थी, लेकिन वो शायद बरी कराना चाह रहे थे, बेल नहीं लगाना चाह रहे थे, या कोई टाइम नहीं था बरियत का उस वक्त। अब इनका टाइम आ गया तो ये बरी हो गए हैं। ये एक बड़ा नाम है, और अगर ये बरी हो गए तो और कोई मुकदमा नहीं है तो ये आगे PTI के बहुत काम आएंगे। लीड करेंगे, लीड नहीं करेंगे, जो मुज़ाकरात हैं ना उसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि पुराने चावल हैं, पुराने सियासतदान हैं, कई दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, काफ़ी
پی ٹی آئی کے پاس ان کے مقابلے کا کوئی ایسا پالیسی سیاستدان نہیں ہے جو مذاکرات وغیرہ ایک ساتھ نون لیگ سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عمران خان کو بھی راضی کرنے کا کوئی اگر کر سکتا ہے تو ایک یہ تھے اور ایک وہ چودھری صاحب ہیں لیکن وہ بھی جیل میں لمبے ہیں. بہرحال یاسمین راشد کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے میری اطلاع کے کینسر ظاہر ان کی کینسر جو ہے پیشنٹ ہے وہ. بالکل لاسٹ اسٹیج پہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہم تو یہ دعا کریں گے شفا دے, لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہو سکتی تھی تو وہ کرنی چاہیے تھی. ان کو 10 سال کی سزا دینا علاج کے لیے میاں صاحب کی طرح باہر جا سکتی ہوں پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی ہے کوئی میڈیکل گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی تو چیز بنتی. بہرحال یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. یہ دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہے ان کی لاہور کی, یہ چیلنج ہوگی. محمود رشید وہ پکچروں میں تھے, سب چیزیں تھیں, ان کی سزا کی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. 10 سال کی سزا ان کو بھی ہوئی ہے. عمر سرفراز چیمہ اور باقی لوگ بھی, ان کو سزا بڑی سزا ہوئی ہے, چھوٹی سزا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی کیس میں عمران خان کو کیا یہ سزا دیتے ہیں یا بری کرتے ہیں. اور آپ 2 گواہوں کے حوالے سے کل بتا چکے جو میں کیس کو فالو کر رہا ہوں, مجھ کو تو اب تک کوئی ایسا اسٹرانگ وہ ملا نہیں کہ اس کو وہ سزا دے سکیں. اور شروع سے اس کا بھی موقف یہی رہا ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. اور جو 2 گواہ آخری پیشی پہ چلے ہیں وہ دونوں گواہ ہی وہ ایک کی تو وہ ثابت ہو گئی کہ ان دونوں کو چھٹی پہ تھا, جن دونوں کو وہ بول رہا ہے کہ میں باہر تھا. اور ایک جو جس کو سب نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ مکہ میں تھے اور احرام میں تھے اور انہوں نے وہ حلف اٹھانے سے منع کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا. تو دونوں گواہ اپنی گواہی ہی نہیں پیش کر سکے. اب مزید وہ گواہ اگر لائیں گے استفادہ تو کیس بہت لمبا ہو جائے گا. اس کو ٹائم پیریڈ ہے کتنے دنوں میں اس کو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے. تو بہرحال بڑا فیصلہ ہوگا وہ آنے والا. اس فیصلے پہ بس میرے جو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے, لیکن یاسمین راشد کے لیے کوئی میڈیکل گراؤنڈ میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا. اور وہ بس اچھا, تمام چیزوں کو آپ نے فالو کیا ہے. میاں محمود الرشید صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے آپ نے کہا, عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی وہ بھی ظاہر ہے ویل چیئر پر آتے ہیں, چلا نہیں جاتا ان سے بھی. اور ریاض چودھری ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا, ان کو بڑے میڈیکل حوالے سے لیول, وہ بھی ظاہر بہت سینئر ہیں, عمر رسیدہ آدمی ہیں. اب ظاہر سزائیں بھی ظاہر عدالتوں نے دی ہیں قانون کے تحت. تو ان تمام کو ان کی اچھا اس میں بڑی اہم چیز یہ نہیں سمجھتے آپ کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں زیادہ تر 60+ ہیں, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ احتیاطاً 60 کیا ہونا 70+ میرے لگتے خیال میں ہیں 70+ ہے. اور اس میں ابھی چیلنج ہوگا میرے خیال میں. چیلنج ہوتا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ سے کچھ کم ہوتی ہیں, پھر شاید سپریم کورٹ جائے, اور جب تک جاتے جب تک وہ جائیں گے تب تک شاید سزا کون چلی جائے گی. دیکھیے نہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال سزائیں صحیح ہوئی ہیں نا. اب دیکھیں ان کی تو موجودگی وہاں ویڈیو سے ظاہر ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ایک طرف کہہ رہے ہیں 70 سال پلس آدمی کیا کر رہا ہوگا. یاسمین راشد اس وقت 70 سال کی, اس وقت نہیں مطلب یہ 2-3 سال کم تھی, لیکن ظاہر ہے وہ ہاتھ میں ہتھیار تو نہیں تھے ان کی. نہیں تھے دیکھیں آپ نے وہ نہیں میں نے نہیں ہتھیار دیکھے, لیکن ان کو وہ کہتے ہوئے سنا گیا مائک سے, وہ کہہ رہے تھے جانے کے محمود لیے. رشید اور یہ سب موجود تھے ان کی, اس میں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, ویڈیوز سب نے دیکھی ہے. لیکن میرا صرف پوائنٹ میڈیکل گراؤنڈ پر ہے کہ اگر یاسمین کو ڈاکٹر صاحبہ کو اگر کوئی میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو تھوڑی سی وہ دے دی جاتی. ویسے بھی وہ جیل میں تو نہیں ہے, ایڈمٹ ہیں, آکسیجن لگی ہوئی ہے, دن کے کسی حصے میں وہ ہوش میں آتی ہیں. زیادہ کر جو ان کے بارے میں ہمارے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ انکانشیس ہی رہتی ہیں, تو بڑی سزا ہے. فی الحال تو سمجھ لیں گے تینوں کو عمر قید ہو گئی جو ایج ہے اس کے حساب سے. جناب منیش منصوری صاحب, گفتگو آپ نے سن لی, نویز ویری صاحب کا تجزیہ سن لیا آپ نے. میں نے بالکل سن لیا, اور میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا, میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ جولائی کے اواخر میں بہت سارے فیصلے آئیں گے. اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی جو پاکستان کا نظام موجود ہے, جو پاکستان میں جس طریقے سے فیصلے دیے جاتے ہیں عین اس کے مطابق ہی دیے گئے ہیں. یعنی کہ جو چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ جی شواہد کی بنا پر. اس کا مطلب آپ چلیں یہ تو آپ کلیئر ہیں کہ شاہد کی بنا پر نہیں ہوئے. بہت اچھی بات آپ نے کر دی, یہ آگے بتائیے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, میں جو ہے وہ مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا, اور نہ میں یہ تو بڑے سوچ سمجھ کے اس طرح کر رہے ہیں. دیکھیں جو فیصلہ جس طریقے سے نوجوان آدمی ظاہر ہے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جائے. دیکھیں جس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوا ہی ہے. اور میں شاہ محمود قریشی پہ
उस दिन मौजूद नहीं थे शाह महमूद कुरैशी साहब की। उस दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो कराची में वो थे, उनकी कराची वाइफ में एडमिट थी थी, यहाँ उनकी पर। एक निजी हॉस्पिटल के अंदर थी। तो ये एक बात तो है, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी पर अभी मैं थोड़ी देर पहले ये फैसला आने के 10-15 मिनट बाद जब देख रहा था तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त खुद पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़ी है, और ख़ुद पीटीआई का जो सोशल डील कर ली। मीडिया है वो ये कह रहा है कि डील कर ली। लेकिन हमारे यहाँ असल में हक़ाइक़ को समझा नहीं आता कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से बरियत नहीं मिलेगी। देखिए ये शेरपाव पुल का केस है, इस शेरपाव सारे पुल के केसेस बाद हैं, फिर तो- अभी जिनाह हाउस का केस है, सही, उसके बाद फिर कई मुकदमात हैं, फिर मुल्तान के कुछ केसेस हैं, तो वो भी उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब लेकिन हैं। देखिए सर, एक बात बताइए टेक्निकल, एक ही तरह एक वाक़ये में मुख्तलिफ जगहों पे एफआईआर तो नहीं हो सकती, या होती है कानून में? देखिए एक सर, वाक़या वाक़या तो वही है ना, 9 मई वाला। नहीं, देखिए 9 मई के वाक़यात में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिचुएशन है ना, कि देखिए 9 मई में एक वाक़या कराची शहर के अंदर हुआ जिसमें शारा फैसल पर, नहीं मेरी एक बात समझे ना, एक शारा फैसल पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, ये शाह आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि भाई कराची में थे वो? तो मैं तो कह रहा हूँ मैंने कब थे मना किया? तो केसेस वहाँ क्यों दर्ज हो रहे हैं पंजाब में? भाई पंजाब में उन्हें नामजद उसमें क्या किया केस में? हमने तो नहीं किया ना। कराची में थे। ओ भाई जब वहाँ लंदन में कत्ल हुआ था, यहाँ मुकदमे में अब तक लोग सजा काट रहे हैं, आप बताइए, नहीं काट रहे? आज 12-13 साल हो गए मुकदमे के अंदर, उनको सजाएं हो चुकी, मतलब 13 साल हो गए, 13 साल। केस कहाँ था? लंदन में केस था, यहाँ पर, यहाँ कराची शहर के रिहायशी, मुकदमा पिंडी में चला, आज तक उसका फैसला वो उम्र कैद उसकी सजा गलत है गुजार वो रहा है। गलत कह रहा हूं मैं कब उसको ठीक कह रहा हूं? मैं कभी भी किसी नाइंसाफी के साथ नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करता। ठीक है भाई, मैं एग्री करता हूं, मैं कहता हूं भाई इस तरह तो मुकदमात नहीं होने चाहिए, जो आपको जहाँ का क्यों फैसला हो। खामोशी एकदम हो जाती है इन चीज़ों पर? सख्ते में क्यों आ जाते हैं कराची का नाम नहीं लेते ही? नहीं मोहब्बत नहीं है आपको? नहीं मैं सख्ते में नहीं आता। मैं या अनीस भाई ने जो बात की है, अनीस उस भाई भाई की बात पे आप खामोश हो गए? अनीस भाई की को पूरा टाइम देना चाहिए, मुझे भी इन्होंने पूरा टाइम दिया, तो मैं इनके बीच में बोलना मुनासिब नहीं लगता। नहीं तो अनीस और कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की थी जिसमें मुझे बोलना पड़ता, उन्होंने भी सही बात की अपने लिहाज से, उनकी नहीं, अपनी अनीस राय। भाई, अनीस मंसूरी साहब ये बताइए ना कि ये जो यास्मीन राशिद के हवाले से उन्होंने बात की कि मेडिकल ग्राउंड की, जैसे तो ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे बीमार हैं, उम्र रसीदा लोग हैं सारे, अब सबको क्या मेडिकल में बाहर भेज दें? देखिए हमारे यहाँ जब ये छड़ियाँ चलती हैं ना तो ये बात नहीं देखती, जब आज़ादी दी जाती है तो यही उम्र रसीदा लोग आगे बढ़ते हैं या नौजवान आगे बढ़ते हैं। जिसकी जहाँ आज़ादी होती है उस वक्त उसको मुकम्मल सपोर्ट होती है, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये उम्र रसीदा है या नहीं, जब उनको आज़ादियाँ दी जाती है तो हमारे यहाँ जब छूट होती है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप 6 साल पीछे चले जाएँ उस वक्त भी 60 से ऊपर थे, और उस वक्त इनको मुकम्मल इजाज़त दी गई थी कि जनाब आप जो है वो डी चौक पर बैठें और 126 दिन बैठे हैं आप नहीं तो ये बैठना क्या कोई कानून के अगेंस्ट है सर? कोई नहीं, मैं आपसे एक बात करना, आपको मालूम है ना कि जब इजाज़त होती है ना तो फिर वो ये नहीं देखते कि उम्र रसीदा है या नहीं है, जब इजाज़त होनी चाहिए। और अगर जवान भी हैं तो भी अगर आपको इजाज़त है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप अंदर जाएंगे। क्यों आप ये बात कर रहे हैं? तो अभी नहीं मेरी बात सुनिए ना, आफाक अहमद साहब को भी अरेस्ट किया गया, वो भी तो उम्र है ना, हथकड़ियाँ पहनाकर पेश किया गया, तो उस वक्त ये प्ली नहीं दी गई कि जनाब ये उम्र रसीदा फर्द है और फिर ये मामलात होने चाहिए। देखिए मैं आपसे फिर वही बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हमारे यहाँ पर इन्हें इजाज़त नहीं, दी दो जाती है। बातें, आफाक अहमद साहब को सिंध गवर्नमेंट ने पकड़ा, वहाँ आप कह रहे हैं कि जो आज़ादी देने वाले लोग हैं, मैंने कुछ नहीं कहा से देने वाले, आपने खुद कहा कि उनको मैंने कहा आज़ादी दी ऐन गई थी। मुताबिक हो, मैंने कहा जो लोग आज़ादी जब मिलती है तो नहीं, मैंने आपसे कहा कि जब उनको आज़ादी होती है तो उम्र रसीदा नहीं देखते कि हाँ भाई उम्र रसीदा है लेकिन वो काम कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा देने वाले या लेने वाले, कोई बात नहीं की, आप अपने अल्फाज मुझे नहीं दे सकते। अभी उन्होंने मैं कहा हर लफ्ज को कि मुझे चाहे मालूम बुजुर्ग है, आदमी हो, जब आज़ादी दी जाती है, कौन देते हैं आज़ादी? पर किसी ने भी दी हो, जब उन्हें क्यों यही हमें अदालत तो आज़ादी दी, कायदा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब आज़ादी थी तो पीटीवी पर हमले की आपको बात आज़ादी नहीं, किसने नहीं मेरी बात सुनिए, प्रूफ मौजूद है पीटीवी पर हमले के बाकायदा। सजा नहीं हुई। आरिफ अलवी को उस वक्त जब इजाजत थी तो सदर थे वो, और बाकायदा वो जाकर उनको कहा गया बरी। देखिए जब इजाजत होती है ना आपको तो आपको सब कुछ होता है। आरिफ अलवी का बाकायदा वीडियो ऑडियो सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसको बाद में बरी किया गया। तो ये होता है कि जब उसका वक्त था, तो अगर वही मामला चल रहा होता, उस वक्त फैसले ना हुए होते ना, तो मैं आज देखता आरिफ अलवी क्या करते इन हैं। केसेस को नवेद जुबैरी साहब, जो केसेस दर्ज किए गए, ये सारे सियासी लोग हैं, तो केसेस भी सियासी थे क्या? देखिए मैं 9 मई को कभी सियासी केस समझता नहीं हूँ। जो 9 मई का मैंने वाक़या है ना, सवाल पूछा सर आपसे। वो पाकिस्तानी हिस्ट्री में आप उसको सियासी नहीं कह सकते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसी मिसाल नहीं सियासी लोग हैं लेकिन केस सियासी नहीं है। सियासी लोग हैं, लेकिन
जो केस था वो सियासी नहीं था, वो बहुत संगीन नोयत का था, लेकिन उसमें कुछ सियासत की गई, कुछ ऐसे लोगों का नाम उसमें डाल दिया गया क्योंकि बहुत सारे नामालूम थे। एक वक्त ऐसा आया कि जो अगर नहीं आ रहा तो उसको इसमें डाल दो, जैसे शाहमूद कुरैशी। अब इनके अगर कोई और केस में नहीं है और ये बरी हो जाते हैं तो इनके ये 3-4 साल का हिसाब कौन देगा जो वो जेल में उन्होंने गुजारे, जबकि सब शवाहिद मौजूद है कराची में है। ये कोई उनकी आजकल तो ये आपका मोबाइल आपको सब कुछ बता देता है और बड़ी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन तो एक संगीन केस को सियासी खुद बनाया गया है इसमें। बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने, जो लोग मौजूद थे और जिन्होंने माफिया मांगी, सही है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात है। देखें अगर वो उन्हें भी भी सारे पकड़ा गया मौजूद ना, थे, जिन्होंने माफिया मांगी उनको पकड़ा तक नहीं गया। भाई पकड़ा गया भाई और फवाद को भी सजा हो जाती, देखिए पकड़ा गया, अली बाद जैदी में- को हो जाती, देखिए, वावड़ा को पकड़ लेते। भाई जो लोग बावड़ा उस वक्त नहीं थे, लेकिन बाकी जो थे, लोग जो थे उस बावड़ा इसलिए नहीं थे कि वो उससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी और उनके खिलाफ चल रहे थे। तो अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, अच्छा आपको इससे कितना फर्क शेख पड़ता रशीद है, इतना इससे कितना फर्क पड़ता है कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, उसको भी 10 साल सजा हुई है। मैं आपसे एक बार फिर अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कही नहीं रहा, मैंने कहा ऐन मुताबिक ये होता रहता है, ये रिवायात है हमारे यहाँ की कि जब आपको अच्छा, ये सजा होते के साथ ही अपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली के मेंबर, सजा शुरू हो जाती है तो वो इसका मतलब है या रेफरेंस भेजेंगे अभी स्पीकर और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, या वो नहीं रहे अपोजिशन लीडर भी और एमपी भी? नहीं, इसमें अपोजिशन लीडर तो वो जब तक ये रेफरेंस नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा जाएगा, उनकी वो सीट तो है ना, सीट वो मौजूद है। लेकिन नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कहा जाता है गिरफ्तारी से पहले भी इजाज़त लेनी पड़ती है। हाँ, तो वो बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं गिरफ्तारी से अभी तो क्योंकि सज़ा हो चुकी है इनको, तो अब गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। वो जब अगर सज़ा ना हुई हो, कोई केस हो उनके ऊपर, तो फिर उसकी इजाज़त ली जाती है, लेकिन अगर सज़ा हो चुकी है तो अब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब जो है वो अब इनकी डी-सीट करने के लिए ज़ाहिर, अगर कोई मुजरिम हो, अगर उसका जुर्म उससे पहले अगर ये हाई कोर्ट के दौरान हाई कोर्ट खटखटाते हैं चले और वहाँ से जाएं कुछ और स्टे वहाँ मिल जाए तो कह के कहानी स्टे कर दें अगर इस ऑर्डर में, तो फिर हो सकता है। जिस तरीके से उस ज़माने में आपको याद होगा कि वो क्या नाम था जो डिप्टी स्पीकर थे, सारी उम्र बैठे रहे फिर वो। हाँ, वो कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर, क्या नाम था, बाहर चले गए, नाम तो उनका भूल गया मैं। जी बाहर चले गए। हाँ, वो बड़ा मशहूर किरदार है उस कासिम सूरी साहब। कासिम सूरी साहब, वो 4 साल रहे वो उस तरीके से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और सलमान अकबर राजा साहब ने कुछ गुफ्तगू की है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने ये कहा है, ये गुफ्तगू उस वक्त की मैं बता रहा हूँ सहपहर की, क्योंकि अभी फिर मजीद गुफ्तगू उन्होंने की, वो भी बाद में बात करते हैं। उन्होंने कहा जी केपी के सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन के साथ माहिदा बानी पीटीआई का नहीं था। नवाज वज़ीर साहब कह रहे हैं जी बानी ने तो माहिदा किया ही नहीं। अगर बानी ने इस सेटलमेंट को नहीं माना, वो कह रहे हैं आज मिलने जा रहा हूँ, अगर सेटलमेंट को बानी नहीं मानते तो फिर उनका फैसला होगा, जो उनका फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। यानी आज वो मना करते हैं खान साहब कि नहीं 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 ये नहीं मानता मैं, फिर गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत गैर जिम्मेदाराना पार्टी के बयान जनरल है। सेक्रेटरी हैं। नहीं, जो भी है बस उनको अब क्या मैं कह सकता हूँ, गैर जिम्मेदार बयान की हद तक रहूँ तो अच्छा है, बुरी बात है। और अगर मैं मज़ीद इनको बोलूँ कि इनको सियासत की थोड़ी और तरबियत की ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा आप खुश होंगे। लेकिन देखें, एक तो ये इतनी बड़ी बात हजम नहीं होने वाली ना कि खान के बगैर हुआ, और वो जो उसकी सब मुखालफत कर रहे थे, सारे कर रहे थे, वो भी उनका भी नाम आ गया, खान का नाम लेके उनका नाम डाला गया, जिनको एटीएम करार दिया गया, क्या क्या करार दिया गया, वो किया। एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के तहत थी, खान की मंजूरी से थी। जो कुछ भी हुआ ऐसा हो सकता नहीं था। और इन केस में 5% इनकी बात को मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अगर चलो खान साहब की मर्जी नहीं थी और खान साहब ने बोला सब इसको जो है ना इन्हें इन्वाइट कर दो, तो ये कोई उनकी पार्टी का फैसला है। खाली एक ही पार्टी है कि यू टर्न ले लेंगे, बोलेंगे जी ख़त्म ख़त्म ख़त्म, कोई गेम नहीं हुआ। सेनेट के इलेक्शन हो चुके, अब ये एक उसका हिस्सा बन गए हैं। अब ये अपनी सीटों पे रिज़ाइन करने के अलावा इनके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते कि वो 5 सीटें और खाली कर दें। तो ये बचकाना बात है कि उनके कहने से इलेक्शन कोई वो कालदम थोड़ी करा दे दिए जाएंगे, होगा। अली देखिए, जो ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस सारे मुज़ाकरात के अंदर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा खुद शामिल थे। आपको इल्म में होगा कि जो नाराज़ अरकान थे उनसे मुज़ाकरात करने में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा ने बातचीत की है सारी। अब वो अगर इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये उनके ऊपर है, और वो क्या रास्ते से हटाना चाह रहे हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि सारे मामलात में तो ये दोनों शामिल थे। अगर बैरिस्टर गौहर और अगर ये दोनों मना करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर को तैयार किया जा रहा है कि मतलब अच्छा, इसमें बड़ी एक अहम बात है, मैं आप दोनों से हल कर रहा हूँ कि सेनेट इलेक्शन से 2 दिन
قبل ایک انٹرویو ایمل ولی خان نے دیا سلیم صافی صاحب کو، اور اس پہ انہوں نے ایک بات کی جس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہ کہہ رہا ہے. انہوں نے اس پروگرام میں، حالانکہ سینٹ الیکشن نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا یار کیا وقت آ گیا ہے کہ امیر مقام کے بیٹے کو سینیٹر بنوانے کی ذمہ داری دی گئی ہے علی امین گنڈا پور کو. 2 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں اور 2 دن بعد ان کا بیٹا سینیٹر بن جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھ لیجیے. سر پہلے بولا آپ ایمل ولی کا پھر اور بھی بیان دیں نا کہ انہوں نے علی کا امین گنڈا پور کو کس کا آدمی قرار دیا ہے اور وہ خود پی ٹی آئی کو کیا مشورہ نہیں، تو دے اس رہے کا ہیں. مطلب کیا ہوا کہ سر مطلب یہ کیا کوئی لکھا کے کہیں سے آتے ہیں کہ پھرے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں یہ کرنا ہے بھائی چلیں؟ دیکھیں کافی عرصے سے یہ پریکٹس ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہوئی ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو جماعتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں اور بلا مقابلہ لانے کی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس دن مقابلہ ہو، کچھ ایم پی اے ٹوٹیں، کچھ خریدیں، کچھ بکیں، بعد میں الزام آیا جائے تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں یار اتنی تمہاری اتنی ہماری، یہ جو بھی ممکنہ باتیں ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں کچھ اوپر دا ٹیبل کچھ انڈر دا ٹیبل ساری چیزیں، اور اس کے بعد جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسکرپٹ لکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا ایک ایک چیز طے تھی، اسی طریقے سے ہوئی، اس میں کچھ نہیں تھا، ون ون گیم تھا، سب ہیپی اینڈ تھا، اور اس میں کہ اس کی وہ نہیں ہے اس کی نہیں، ہر ایک کی مشاورت اس میں شامل تھی. اور طلحہ محمود کو جو پیس پارٹی نے اچانک بنا دیا وہ بھی اسکرپٹڈ تھا. چلو میں ان کا نام خدا نخواستہ پیسوں والی بات تو نہیں ہے نا اس طرح کی بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچانک تو نہیں آ گیا نا، اچانک آیا نا پارٹی میں. سینٹ کا فارم بھرا ہوگا، پارٹی نے نام دیا ہوگا، تبھی تو ایم پی اے نے ووٹ ڈالا ہوگا، ایم پی او کو بولا ہوگا اے بی سی ہوتا ہے فرسٹ چوائس میں، آج آپ 5 اس میں فرسٹ چوائس میں ڈالیں گے، آپ 5 سیکنڈ چوائس میں ڈالیں گے، آپ ان کو تھرڈ چوائس میں ڈالیں گے تو جا کے سینٹ کی ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، اس کی پوری پلان کر کے جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ان کو منتخب کراتا ہے اور یہ ہر چیز طے ہو جاتی ہے. ہر ایم پی کو پتا ہوتا ہے میں نے اے میں کس کا نام دینا ہے، بی وہ میں ایم پی کس اے کا. نہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہماری پارٹی کا تھا ہی نہیں، اس کو صبح آیا شام میں ہم کیسے ووٹ دے دیں؟ ایم پی اے نہیں کہہ سکتے ہیں وہ مجال ہی نہیں. پارٹی کے، اس پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے کیا؟ پارٹی کے اندر اگر آپ ایم پی ہیں تو آپ کو پارٹی کی پالیسی پہ چلنا ہوگا، نہیں تو ریزائن کریں. اگر آپ کو ریزائن کریں تو یہ سیٹ سوال خالی بھی کریں. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. میں آپ پی کے ٹی آئی والوں نے تو آپ کی کیا، پی خوشی ٹی آئی میں والوں نے تو کیا سوال کیا ہوگا. اگر آپ کے خیال میں کیا تو پھر ووٹ کیوں دیا؟ نہیں دیتے. 2 سوال ایم پی تو کیا کم از خالی کم. 2 ایم پی سوال تو کیا کم سے کم. اگر اپنا ووٹ نہیں سوال دیتے تو نا کیا. تو یہ سب الٹا ہو جاتا. خبر تو بنی کہ ان کے یہاں کم سے کم سوال کرتے ہیں. وہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ 2 سوال کریں گے، یہ 4 مخالفت کریں گے، یہ کس نے 5 لکھا یہ تھا؟ 50 مذاق، جو بھی لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے، تاکہ تھوڑی عزت بھی کون رہ ہے جائے. کاتب مورخ کون ہے؟ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں پارٹی والے لکھتے ہیں. وہ سب کچھ لکھا منظوری جاتا ہے. صاحب بڑی بحث ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جی پی ٹی آئی کا تو صاف ستھرے الفاظ میں مرزا افریدی سب کو معلوم ہے ٹی ایم ہے کیوں لے لیا. پیپلز پارٹی ماشاءاللہ وڈیروں کی جماعت، بڑے لوگوں کی جماعت، صنعتکاروں کی جماعت، ان کو تو ضرورت نہیں پیسوں کی. پھر اچانک طلحہ محمود جیسے لوگ صبح آئے شام سینیٹر. نہیں، پیسوں کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ پیسوں کی ضرورت کی میں الگ بات کر رہا ہوں، اور پھر پیپلز پارٹی کو ہے یا نہیں اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اب دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ طلحہ محمود کو لانے کی سب سے بڑی ریزن پاکستان پیپلز پارٹی کیا پیش کرے گی. نہ وہ پیپلز پارٹی کا وہ جیالہ ہے اس طریقے سے کہ جس نے زندگی اس پہ قربان کی ہو، نہ ہی یہ معاملہ ہے کہ نہ نظریاتی ہے کہ جناب قربانیاں ہو. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم جب مرزا افریدی پر بات کرتے ہیں، جب ہم دلاور پر بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ظاہر تنہم پر بات کرنی چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کے لوگوں کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو نہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کا حکم دے دیا ایم پی اے، کیا مجال ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. تو جب اپنے ذرائع ہیں نا، معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی والے بات نہیں کر رہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کہتا نہیں، بلاول سنتے نہیں ہیں کسی کی. کہ بلاول نہیں حکم دے رہے ہوتے ایم پی کو. جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینے، اور ان کی پارٹی کی انسٹرکشن ہوتی ہے. وہ نام آ جاتے ہیں ان 5 کو منتخب کرانا ہے. اب کیسے منتخب کرانا ہے؟ دیکھیں سینٹ کا الیکشن کا ایک ٹیکنیکل وہ ہے، اس کو آپ سمجھیں. اس میں اے بی سی ہوتا ہے. بلاول کی منظوری سے آئے نا طلحہ محمود؟ بالکل آئے ہوں گے، پارٹی کی منظوری سے آئے ہوں گے. اس میں خالی اکیلا بلاول نہیں ہوں گے، پارٹی کی منظوری سے آئے ہوں گے. فیصلے بلاول زاری کے علاوہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفارشیں آ جاتی ہیں بہت سارے. ہر پارٹی میں نظر ڈالیں، ہر پارٹی میں نظر ڈالیں تو کچھ لوگ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیسے آ گیا. چاہے وہ ایم کیو ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. کچھ سینٹر ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں لگتا یہ کہاں سے آ گئے.
सिफारशी होते हैं मतलब या देखिए ना, इल्जाम जरदारी लगा लें साहब- आप जरदारी पैसों के साहब हो को कौन तो पैसों सिफारिश का कर तो मैंने- सकता है? जरदारी साहब से भी कोई बड़े ओहदे पर है कि जिसको मतलब सदर पाकिस्तान। जरदारी साहब किसी की सिफारिश को मना कर सकते हैं? वो सदर बहुत सारे पाकिस्तान उनके दोस्त हैं। आप कहते हैं ना वो ये नारा नहीं लगाया पार्टी करो, अपनी जगह पर, दोस्ती ये अपनी नारा जगह नहीं पर। लगाया करो एक जरदारी सब पे मारी, ये लगाया करो एक जरदारी सबसे यारी। तो कोई ऐसी सिफारिश आती है यार इसको ले लो तो ले लो, मेरा नहीं ख्याल के पैसों की जरूरत हो। वाडा के लिए क्या आप बहुत समझते हैं वाडा ने दरिया पैसे दिए होंगे? नहीं, फैसल वाडा ने पैसे दिए होंगे, पीर पंडित ने पैसे लिए होंगे। बात ये नहीं है, सिफारिश पार्टी- होती है ना नहीं, यार, नहीं, अब नहीं, इसका समाकल मतलब है- को इशारा इसका- काफी है। सिफारिश इसका कल्चर मतलब है यारी- पीपल्स पार्टी में, कह रहे हैं आप? नहीं, उससे हर बड़ी बात पार्टी में उससे बड़ी बात है कि यारी निभानी है वो या एक पार्टी बड़े चलानी है? कानूनदान है। पार्टी में नहीं रहो, अब यारियां कर लो। जो सेंटर एमक्यूएम से आए थे और सब हैरान थे, वो कहते थे वो हमारे नहीं है, वो तो अभी भी कोई फारूक नसीम नाम लेना। मैं नहीं नाम लेता हूँ, आपको पता है इशारा काफ़ी होता है, आप है ना नाम लेने के लिए काफ़ी। तो वो उनको कभी वो मानते हैं हमारे हैं नहीं है, लेकिन सिफारिश आई थी कहीं से, उनको बनाना पड़ा। उधर तो कारकुन भूलते हैं ना, उधर तो एमपी बोलते हैं ना मेरे भाई, उधर भी नहीं बोले तो इधर क्या बोलेंगे? आगे चले, कहाँ बोलने की बात कर रहे हैं? कहीं नहीं बात कर रहा। नहीं, आपको पता है फरूक नसीम कब से पार्टी में है और क्या है? बहुत बहुत अहम आदमी नहीं, है। नहीं, कितनी नहीं, जेल कब काटी से- है? नहीं, कब से थे फरूक नसीम पार्टी में? आपने कहा सिफारिश पे आए किसकी? नहीं वो नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ जरा बता तो कि दें वो कि आपने कौन सी- आपने असल में मिसाल ही गलत दी। अच्छा, आप नाम देते बैरिस्टर सैफ कैसे आए थे एमक्यूएम में, हम समझ जाते। आप कहते कि दूसरे कई नाम ऐसे मैं ले सकता हूँ कि जिनके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन फरूक नसीम में एक अलग चैप्टर है। बहुत डायट कारकुन है। नहीं, फरूक नसीम की फिर कहानी कहीं और मिल जाती है ना। वो 2016 के बाद से जो कहानी मिली है ना, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कहीं से सिफारिश आ जाती है। नहीं नहीं 2016 से पहले भी थे। 2016 से पहले था, 2000 की कहानी फिर कुछ और है। 2016 बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने आज ये कहा है कि बानी ने कहा है मुल्क में झूठी गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं, और आज उन्होंने ये भी कहा कि जी हम मुझ पर तो 3 माह से पाबंदी आयद की हुई मिलने नहीं देते। हालांकि मैं भी सगी बहन हूँ, लेकिन मेरी 2 बहनें नौरीन और उज़्मा मुलाकात कर लिया करती थी। आज मुलाकात की उनको भी इजाज़त नहीं दी गई। पहले 6 लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी, फिर 2 बहनों पर ले आए और अब उन्होंने सारी बहनों को मना कर दिया। एक बात वो कहती हैं आज अच्छी हुई है कि बुशरा बीवी और बानी पीटीआई की मुलाकात जेल में हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बानी पीटीआई ने कहा है कि वो कोर्ट में पेश होना चाहते हैं और उनका वो हक है, वो क्यों नहीं पेश कर रहे, ज़रूर बात करें। पाकिस्तान में एलीट क्लास वसाइल चोरी कर रही है, मुल्क में झूठी गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए बानी कह रहे हैं तहरीक चलानी पड़ेगी और एकजा होकर तहरीक पर फोकस करें, इसलिए कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और उन्होंने भी कहा कि बानी के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, इनके पास नाइकॉप है। बानी को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। अनीस मंजूरी था, हमने ज़ाहिर खबर दी थी कि नाइकॉप है भाई, वो पाकिस्तानी शहरी भी हैं। अच्छा आप बताइए, ये जो इतनी सारी बातें उन्होंने अपने भाई के लिए की, मुलाकात करा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कह रही हम सगी बहनें हैं और अब मुलाकातें हम सबकी बंद कर दी गई हैं। नहीं, सगी बहन को एक को मना किया। नहीं आज दोनों की नहीं दी ना इजाज़त नहीं, उन्होंने, दो को तो दे दी ना। आज नहीं दी उनको भी। अच्छा, आज बाकी सिर्फ कुछ गए आगे- हैं वकील, वो जो ज़हीर अब्बास साहब हैं। अच्छा देखिए, मैं अलीमा खान साहिबा के बयान को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता हूँ, अच्छा क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों तक वो ये कह रही थी कि जनाब मुलाकात करके आई थी। ये पिछली समात में उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करके आई हूँ, और उन्होंने ये कहा है। अभी पिछली समात की बात है, यानी कि जुमेरात 3 महीने हो गए वो कह रहे हैं मैं तो मिली नहीं। जुमेरात को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं भी मिलकर आई हूँ। बहनें उनके- मिली थी। भाई उन्होंने कहा मैं मिलकर आई हूँ, उनका बयान उठा कर देख लीजिए, और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया था। तो इसलिए अलीमा खान साहिबा के बयान को मैं ज़्यादातर उनके भाई से ही मंसूब करता हूँ। जिस तरह वो यू टर्न आता है, वो हर रोज़ बयान बदलता रहता है इस तरीके से, क्योंकि परसों भी उन्होंने जुमेरात वाले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है जो इनकी लास्ट मीटिंग हुई है। तो बहरहाल अब वो बयान दे रही है तो उनकी मर्जी है। जनाब 2 बातें हैं जी। एक तो बात मैं बताऊंगा कि आपको शायद ये बात आपको नॉलेज में नहीं आई, लेकिन पेशावर में ज़र्द आम है कि कारकुनों के तरफ से जो नाम दिए गए थे शुरू में इस झगड़े से पहले, उसमें मिसेस इमरान खान का भी नाम था सेनेट के लिए कि इनको दे दें, मना हुआ। उसके बाद अलीमा खान का भी नाम था, किसी एक बहन को दे नहीं, दें, नहीं। किसी को भी नहीं दिया गया, सब खान मना ने- कर दिया। खान खान ने ने मना मना कर कर दिया, दिया, हाँ उन्होंने खान ने मना मना कर कर दिया दिया। कि फैमिली से कोई नहीं बनेगा। खान ने मना कर ठीक है ना, ये बात थी और वो हुई। आखिर तक बड़ा शोर उड़ गया, चलें आप फिर अप्रिशिएट शुक्र कर रहे हैं इस बात को, आपको ठीक तहरीक है ना। इंसाफ को अच्छा दूसरी बात कि वो अदालत में पेश होना चाहते हैं, बहुत जल्द देखेंगे आप अदालत में कि उनको अदालत में पेश किया जाएगा। खबर दे रहे हैं जी हमारे प्लेटफॉर्म से नवेद जुबैरी साहब, अंदर की खबर है ये, बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा और उधर बहुत अहम एक वो बयान देंगे जो शायद सुर्खियों में भी आएगा। माफीनामा तो नहीं कोई? हो भी सकता है, बड़ी खबर आज की, हो भी सकता है। बड़ी खबर। फारूक स्टार के बाद आज दूसरी खबर जो नवेद जुबैरी साहब ने दी है, को माफी की बात उन्होंने भी की है, और दोनों खबरें कराची से आ रही मैंने है। तो एक और बात खबर लिखी इस्लामाबाद थी। की जानिब
اور دیگر نہیں، راشد میں والوں نے آپ کو یاد ہوگا جب سال کا شروع میں تھا کیسا ہوگا 2025 میرا پروگرام ہے کافی زیادہ وائرل ہوا تھا. اس میں میں نے کہا تھا اس سال کو عام معافی کا سال قرار دیا جائے گا. آخری اس میں جب سال کا آخری دسمبر 3 ماہ رہ رہے ہوں گے نا تو اس میں کافی معافیاں ہوں گی. تو اس کو بڑا یاد رکھا جائے گا 2025 کو کہ عام معافیوں کا سال ہوگا. حالانکہ دسمبر کے ساتھ راتوں میں تو سنا ہے کہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں. آپ کو آتی ہوں گی وہ آپ کی آتی ہوں گی لیکن آپ- میری آپ تو ظاہر نئی باتیں کہتے ہوتے ہیں، آپ کو کیا یاد آئے گا؟ تو پرانی یادیں جو ہے نا وہ چھوڑی دیں. تو ظاہر بات ہے ہم آگے بڑھیں, آگے چلنے والے لوگ ہیں, آگے دیکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ بات ہی تو انیس منظور صاحب ناممکن پوچھ نہیں رہے کہ تھے نا، ان آپ کو نے جتنی بڑی خبر دے دی، پہلے پوچھ تو لوں ان کے پاس جی، اطلاع ہے سی نہیں ہے. ہاں، سر آپ کے پاس اطلاع ہے خان صاحب کو عدالت پیش کیا جانا ہے؟ سر پتہ نہیں معافی ہونے والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مطلب عدالت جا رہے ہیں. وہ ہے خود اسلام آباد کے اندر, پنڈی میں ہے. اسلام آباد چلے جائیں گے. اسلام آباد میں سب نئی جگہ پر ابھی تک جیل، کہیں اطلاع نہیں آئی ہے. نئی منتقلی ہو رہی ہے ان کی. نہیں نئی منتقلی نہیں ہوتی ہے, اور فی الحال وہ میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جناب انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت میں تو پیش ہو رہے ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ ادھر انٹرنل کورٹ میں ہو رہے ہیں, لیکن باہر ان کو نہیں لایا جا رہا, اور باہر لایا نہیں جا سکتا سیکورٹی سچویشن اور دیگر وجہ سے. نواز شریف کے حوالے سے سیکیورٹی نہیں تھی, سر زرداری کے حوالے سے نہیں. دیکھیں وہ تو جب چاہیں نا, اگر جب چاہتے ہیں تو پھر اندر مقدمہ ہوتا ہے, جب نہ چاہیں تو پھر باہر ہوتا ہے. زرداری صاحب کے کتنے مقدمات اندر سے چلتے تھے, بعد میں جو ہے وہ پھر ان کو اچھا, یہ ایک اور اہم خبر, یہ تو جاوید زوہری صاحب نے آج جو خبریں دے دی ہیں, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بڑی قریب کی ڈیٹ دے دی انہوں نے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے بعد میں کہ جناب آپ نے تو کہا تھا یہ ہونے والا ہے اور ہو کچھ اور گیا. لیکن بہرحال فاروق ستار صاحب جسے پکڑیں گے لوگ تو ظاہر ہے زوہری صاحب کو بھی ضرور پوچھیں گے کہ جناب آپ بھی اسی رات کو بیٹھ کر اس طرح باتیں کر رہے تھے. ایسا آپ فاروق ستار اور آپ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے تو نہیں ہیں؟ نہیں, بہت فرق ہے. وہ فاروق بھائی کی میں عزت کرتا ہوں, احترام کا رشتہ بھی ہے, کہیں نہ کہیں آپ بھی لیکن متاثر ہماری تو ان کی رہے ہیں. سوچ ادھر کی ادھر کی بہت فرق ہے. متاثرین میں تو ہے نا آپ بھی؟ نہیں, متاثرین میں سے نہیں. اچھا بہت فرق ہے. اچھا جی, جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ خبر عجیب سی نکل کر آئی ان صورتحال میں. انہوں نے ایم ایم اے یعنی متحدہ مجلس عمل کو فعال کرنے کا ذرائع کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے, اور متحدہ مجلس عمل کے جو رہنما ان سے رابطے کیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے اپنی رہائش گاہ پر ان کو بلا لیا ہے, اور علامہ عارف واحدی سمیت دیگر رہنما وفد شامل, ساجد نقوی سمیت ایم ایم اے کے سابقہ قیادت کو مدعو کیا تھا. یہ رابطے غیر فعال ایم ایم اے کو پھر سے سیاسی میدان میں اتارنے کی کاوشوں کا حصہ ہیں. مولانا نے سربراہ جمعیت علماء اہل حدیث حافظ عبدالکریم اور مولانا اویس نورانی سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جی کی طرف سے تاحال جماعت اسلامی کو مدعو نہیں کیا. متحدہ مجلس عمل کی فعالیت غیر فعالیت کے اسباب سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے. یہ خبر ذرائع کے حوالے سے ایک بڑے ظاہر نیوز چینل اور صحافی نے دی ہے. کیا کہتے ہیں منظور صاحب, کیونکہ مولانا صاحب کی جس طرح کھیل رہے تھے لگ ہی رہا تھا خوش نہیں ہے, تو وہ شاید دوبارہ مذہبی تنظیموں کو اکٹھا کریں گے, جماعتوں کو, اور بحال اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا آپ کہیں گے کہ کہیں سے کوئی فرمائشی ہے, یا واقعی مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ مزید دباؤ بڑھایا جائے اس کو فعال کرنے کے بعد؟ دیکھیے مولانا صاحب کی ایم ایم اے کی خواہش بہت پرانی ہے, اور مولانا صاحب نے, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جب سارا سلسلہ ختم ہوا 2013 میں, تو اس کے 2008 میں ویسے ختم ہو گیا تھا جماعت اسلامی کی وجہ سے, اور اس کے بعد 2013 میں جو ہوا, اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن لڑتے ہیں وہ کتاب سے لڑتے ہیں الیکشن. اور در حقیقت یہ کتاب کا جو آپ کو معلوم ہوگا, یاد ہوگا کہ یہ جو نشان تھا یہ ایم ایم اے کا تھا, اور اس کے بعد سے سلسلہ ہوا تھا. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس حوالے سے, کیونکہ جو جماعت والا معاملہ ہے, کیونکہ جماعت اس وقت اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے, حافظ نعیم صاحب جس طرح کے اسٹیٹمنٹ ڈیلی بیسس پر مولانا صاحب کو متعلق دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے, تو لگ یہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے. اور کیونکہ اس طرح کی کچھ ملاقاتیں انہوں نے ماضی میں بھی کی تھی, آج سے 4-5 مہینے پہلے بھی اس حوالے سے مدعو کر لیا, بلا لیا. جی 4-5 مہینے پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. میری اس حوالے سے اویس نورانی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی, تو وہ تو کیونکہ پچھلے دور میں ان کے ساتھ ہی رہے ہیں سارے, ابھی یہ 2024 کے بعد سے ذرا سا بیک ہوئے تھے, تو میری اطلاعات تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی کوشش تو ہو رہی ہے, لیکن اب اس میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ کوئی بڑا جماعت اس میں مزید انکلوڈ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں علامہ شاہ احمد رانی صاحب کی بڑا اثر و رسوخ تھا, اور ساجد نقوی صاحب بھی اس وقت کافی ایکٹیو تھے, اس کے بعد ساجد نقوی صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے. لیکن اب دونوں کی جگہ جو ہے ایک طرف ایم ایم اے آ گئی ہے, تو ایم ایم اے کی پوزیشن کچھ اور ہے, تو ایم ایم اے اب اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیونکہ ایم ایم اے جو ہے وہ وہاں سے الگ پارٹ حصہ لے رہی ہے, وہ تحریک انصاف کی زیادہ سپورٹ میں, اور یہاں سے اب تحریک لبیک آ چکی ہے. تو یہ دو بڑے حلقے ہیں کہ اب وہ اس کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے. اچھا جی, آج ایک اور آفات اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے میں نے خبر دی آپ کو بابسر ٹاپ کی,
کہ اچانک بادل پھٹنے سے ناران باؤسر راستے پر 7 سے 8 کلومیٹر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، ساتھ ہی فلیش فلڈ کے باعث 3 لاشیں ملی ہیں، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں، کئی گاڑیاں بہہ گئی ہیں، اور یہ اچانک ہوا ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اور ظاہر پھر ایمرجنسی نافذ کر کے روڈ مکمل طور پر بند کی گئی اور سیاحوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل اب تک کیا جا رہا ہے۔ سر یہ باؤسر ٹاپ کے حوالے سے خبر جو بڑے لوگ پریشان ہیں، بڑی خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے، وہ لوگ ظاہر سیاح جاتے بھی ہیں، پاکستان باہر سے لوگ بھی جاتے ہیں، باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جون اور جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ کہ اسکول کالجوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، سمر ویکیشن ہوتی ہے، اور یہ پورے پاکستان سے سیاح ان مقامات پہ جاتے ہیں، اس میں ناران، کھاگان، جھیل سیف الملوک، اور خاص طور سے باؤسر ٹاپ بالکل آخری وہ ہوتا ہے، 13,000 کلومیٹر بلندی ہے، اور ایک بڑی لمبی روڈ ہے جو پہاڑوں کے بیچ سے جاتی ہے، جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہے، بہت ہی ڈینجرس، خوبصورت بھی ہے۔ خوبصورت تو ظاہر سے پہاڑ ہوتے ہی خوبصورت ہے، پہاڑ کی جو نظارے ہیں وہ الگ ہی وہ پیش آپ تو کرتے ہیں۔ ظاہر پہاڑ کے سر کر چکے تو جب مزید بھی خواہش ہے آپ کی؟ جی بالکل، ہمارے یہاں اورنگی میں بھی پہاڑ ہے۔ وہ نہیں، آپ لوگ کے ساتھ سیریس پڑھنے بات کرنا بڑا مشکل ہے، یہ پہاڑوں کی بات آپ نے کی تو ہے، آپ کا دل فوراً ادھر چلا جاتا ہے، آپ رومانس کی طرف چلا جاتا یار ہے، یہ پہاڑ کی طرف بہت چلا پہاڑ جاتا سے ہے، رومانس کہاں سے آ گیا؟ آپ پتہ مطلب نہیں اتنا بڑا ثانیہ آپ کو ہو گیا وہاں، کئی گانے اس میں کلاؤڈ یاد آ برسٹ رہے ہو ہوں گیا۔ گے، تو وہی میں تو بہت سیریس پڑھنے بات کر رہا تھا نا، آپ ہی کہیں اور لے کے دیکھیں، اور یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ خالی پانی نیچے نہیں آتا، پتھر بھی آتے ہیں، اور وہ پتھر جب اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جب بڑے پتھر سے ٹکراتے ہیں تو وہ نیچے آتے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ بن جاتی ہے، اور بعض تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جب گاڑی سے ٹکراتے ہیں تو گاڑی کو لے کے نیچے گر جاتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ اتنی اچانک ہوتی ہے کہ آپ جتنی دیر تک روک رہے ہوتے ہیں نا، اتنی دیر حادثات ہو چکے ہوتے ہیں، پھر آپ سڑک بند کر دیتے ہیں اور لوگ کئی دن وہاں پھنسے رہتے ہیں، یہی صورتحال ابھی ہے، امدادی کافی لمبی سڑک بند ہے، اور کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، ایسے میں مقامی لوگوں کو بہت صلاح پیش کروں گا، خود میرے بہت قریبی رشتہ دار اس وقت اسی روڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی جو گاڑیوں میں جو لیڈیز ہیں ان کو وہ اپنے گھروں میں لے گئیں، اور وہ وہاں رہ رہی ہیں، اور مرد روڈوں پہ کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فون پہ رابطے میں ہیں، اتنی سہولت فون، ہے۔ ہاں یہ سہولت ہے، فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، ادھر کے ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، اوور لوڈڈ ہے، لوگوں نے اتنی اچھی طرح خود کیا ہے کہ 4 کمروں میں لے کے مختلف لیڈیز کر دی ہیں، کچھ کمروں میں مرد آ گئے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے بزرگ تحت۔ ہیں وہ ہال میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی ایک اچھا جسٹر وہاں ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، جو ہیلی کاپٹر سے بھی امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک ہے، ابھی جب روڈ کھلے گی شاید آج رات، شاید کہیں نہیں، کل امید تک ہے انشاءاللہ کل بہتر ہو تک جائے ادھر گا۔ سے ویدر ہو جائے، اچھا اور یہ بڑی اہم چیز مزید ہے، اگر بارش نہ ہو تو ظاہر ہے یہ کے پی کے، اور دوسرا انیس منصوری صاحب، ایک تو اس پر بات کر لیں ہم تھوڑا سا باؤسر ٹاپ کے حوالے سے آپ کا بھی تجزیہ، اور دوسرا یہ جو بارشیں پنجاب میں مسلسل ہو رہی ہیں، ابھی تک بارشیں تاحال پنجاب میں ہو رہی ہیں مانسون کے حوالے سے، اور وہاں بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی نقصان اس طرح ہو رہا ہے، دونوں کو میں چاہتا ہوں اکٹھا ہی تبصرہ کرتے ہیں آپ کہ یہاں تو کلائمیٹ چینج، وہاں بھی ظاہر ہے عجیب سا موسم۔ کیمرے کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ گاڑی بہتی ہوئی نالے سے دریا میں جا رہی ہے، گر رہی ہے، کوئی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں آ سکتی تھی جو ان کو بچانے کے لیے کرتی، کوئی کشتی، کوئی وہ کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے ریسکیو کرنے والے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا بارش ہے، انتظامیہ پھر بولتے ہیں کہ جی ہماری کوئی غفلت نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، اس طرح ان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سندھ میں تو اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکتے۔ آپ پھر سندھ پہ آ جائیں گے، مجھے پتا تھا آپ کو دکھ ہوتا ہے جب ادھر کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ جب تھی کہ سندھ میں ہوگا تو سندھ پہ بھی آ جائیں گے، اپنی خاطر جمع رکھیں، لیکن بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے، اس کا لیے جو ہے میں فکر مند ہوں کہ جانی نقصان اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 100 سوسائٹیز بنا دی ہیں نالے کے راستے میں، بارشوں کے راستے میں، وہ کس نے پرمیشن دی، ان کو کریں اریسٹ۔ سندھ میں ایک بلڈنگ گرتی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈائریکٹر اریسٹ ہیں جو ریٹائر ہو گئے، ان کو بلا کے اریسٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب وہاں بھی جس سوسائٹی کی یہ ہونا چاہیے، جس نے پرمیشن دی سوسائٹیز کی، ہوتا ہے ان نا، کو دیکھیں وہاں یہ گرفتار کرنا چاہیے کہ سینکڑوں نہیں؟ لوگ پکڑ لیے، آپ بتائیے نا، نہیں علی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گھر چلے گئے، ان کو بلا کے پکڑ لیا۔ اب میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں، جن سوسائٹیز کی اس راستے پہ بنانے کی اجازت دی، وہ زمین لاکھوں کروڑوں میں بیچی، ان سے حساب نہیں لینا چاہیے؟ وہ کس کی سوسائٹیز تھی، اس کے پیچھے کون تھا اور اس کے پیچھے کون تھا، ہونا چاہیے۔ علی دیکھیں، ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان شہروں کے اندر
جو پانی کے قدرتی راستے ہیں ان پر یہ سوسائٹیز بنائی گئی ہے. یہ جو گاڑی والا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک فوجی اہلکار جو ہے وہ اور ان کی بیٹی موجود تھی, اور وہ گاڑی جو ہے وہ کس طرح بہہ کر گئی ہے, کس طرح سے وہ بہہ اللہ کر تعالیٰ گئی ہے, بس اور رحم وہ فرمائے, کیا قدرتی کریں. راستہ ہے, وہ قدرتی راستہ ہے پانی کا. آپ اس قدرتی راستے پہ اپنی انتظامیہ سوسائٹی سر بنائی دیکھا ہے ہم ہوئی نے ہے. فوری حرکت میں نہیں آتی. لیکن نہیں بہت آتی سارے نا. لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے, کسی بھی صوبے کی ہم بات کر لیں, انتظامیہ پتہ نہیں کہاں اس وقت ہوتی ہے, خواب خروش کے مزے لے رہی ہیں یا کیا چکر ہے, بعد میں بیانات آ جاتے ہیں ارے جی ہم نے تو بڑی بھاگ دوڑ کی, وہ لوگ جان سے چلے گئے. علی دیکھیے آپ یہ پتہ نہیں بھی کس وقت میں نے آپ حرکت سے میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اس دن پنڈی اور چکوال میں ہوا تھا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا, اور اس کے بعد یہ بات درست بھی ثابت ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں پر وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. یہ خبریں cloud burst کے کلاؤڈ ذریعے برسٹ کی بات کہی جا رہی ہے, لیکن لینڈ اصل نقصان ہوا ہے لینڈ سلائڈنگ سے, صحیح نا, وہ لینڈ سلائڈنگ سے ہوا ہے. اور اس کو پھر ہمارے یہاں پر ایک وقت تھا نا کہ ہر چیز کو نامعلوم کر دیا کرتا تھا, اس طرح ہمارے یہاں ایک ٹرم نکل جاتی ہے. اب جہاں نقصان ہوتا ہے یہ اپنے سے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. بھائی ہم پر نہ آئے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا, اسے ایک دم اتنا پانی آیا, پہاڑوں پہ پتھر سرک گئے, نیچے آئے, پھر آپ نے نہیں بتایا. وہ اسے قدرتی, آپ نے دیکھا چکوال میں بھی یہ کہہ رہے تھے نا, لیکن چکوال میں بھی کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. یہی پنڈی کا کہہ رہے تھے, وہاں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. سیم سچویشن جو ہے وہ حیدرآباد کی کہہ رہے تھے, یہاں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. سیم سچویشن یہ یہاں پر حیدرآباد میں تو پھر بھی چلیں وہ نہیں مانیں گے ڈوب گیا تھا, لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں وہاں تو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا نا اس ملک کے اندر. انتظامیہ جہاں ناکام ہو جائے وہاں قدرت پر یہ بات ڈال دی جائے کہ ہاں بھائی ہمارا تو قصور ہمارا نہیں ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. قدرت کی یہ ایک طرف. اچھا جی, دو خبریں بڑی اہم ہیں, جلدی جلدی اس پہ بات کر لیتے ہیں. 2800 ارب کا گردشی قرضہ اور گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے پر حکومت غور کر رہی ہے. 10 روپے کی خصوصی پیٹرولیم لیوی عائد کی جا سکتی ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. جناب ہم گنے ہیں نا, گنے دیکھیں نا مشین نکالتے ہوئے, ہم عوام جتنی بھی عوام ہے ہم گنے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جناب آرڈر آ گیا جناب 6 گلاس دودھ کا, گنے کے رس کا, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھتے ہیں یار گنا تو بیچارہ بالکل نچڑا ہوا ہے, بولتے ہیں اسی کو ڈالو یار کچھ تو نکل ہی آئے گا. وہ پھر ڈالتے ہیں, پھر ٹیڑھا کر کے ڈالتے ہیں, پھر کر کے ڈال کے پھر ایک نیمبو بھی ڈال دیتے ہیں, پھر جناب وہ گلاس بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ ان کو اٹھا کے کوڑے میں نہیں, پھر بھی سائڈ میں رکھتا ہے کہ پھر دوبارہ شاید. تو اب حکم آ گیا جناب 28 ارب روپے اور چاہیے ان کو تاکہ قرضہ ختم کریں. قرضہ ختم ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہونے کے بعد دوبارہ لے لیتے ہیں, تو ان کو وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ پھر کیا کریں گے, پھر غریب عوام جو کس طریقے سے محنت کر کے اپنا پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہیں, پھر گیس کی قیمت بڑھا دیں گے, وہ 10 روپے بڑھ جائیں گے. وہ کہیں گے یار 10 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے, ہر آدمی کے بل میں یہ 10 روپے بڑھ جائیں گے, اور اس طرح وہ پیٹرول میں اس میں بھی بڑھا کے کر لیں گے. گیس 300% گیس بڑھ چکی ہے, 1200 جو میں صرف 2025 کی بات کروں. جو بل آتا تھا وہ ڈبل ہوا, اس کے بعد اب وہ ٹرپل ہو گیا ہے. میں نے ایسے بل تینوں نکال کے رکھے اسی سال کے, کہ ایک سال 2025 میں جو بڑھی ہے. پہلے تو خیر آتا تھا 200 400 500, وہ بھی بہت کم تھا خیر, لیکن چلو بڑھایا گیا ایک لمٹ میں. اب تو بھائی اتنا زیادہ بڑھا دیا اور گیس آتی نہیں ہے رات میں. خیر رات کو نہیں آتی ہے, میرا گھر کو مجبوری ہے. اچھا جی انیس منصوری صاحب, پھر ہم کو ہی چھوڑا جائے گا غریب عوام کو. آپ چاہتے ہیں رات میں آئے؟ اچھی 28 نہیں گیس کی بات, بہت مزے کے لوگ پریشان ہیں. آپ لوگ پریشان ہیں یا مر رہے ہیں, 28 ارب روپے پھر ان پہ ڈال رہے ہیں. آپ کو رات میں ہے دن میں ہے, آپ کو پہاڑ سوج رہے ہیں, کس نے کہا رات میں مر رہے ہیں. کس نے کہا رات میں 28 ارب روپے تو سندھ کا 2800 ارب کا گردشی قرضہ. اچھا 2800, اگر 28 ارب کی بات ہو رہی ہے تو ایک سندھ کا ایک وزیر ہی دے دے گا. لیکن اگر 2800 ارب کی بات ہو رہی ہے, 28 ارب نکل گیا میرے منہ سے, اگر 2800 ارب کی بات ہو رہی ہے اور گردشی قرضے کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے یہ حکومت کی ناکامی ہے. ہمارے معزز نوید بھائی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آئی پی پیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اور یہ مین آئی پی پی کا جو ہے وہی گردشی قرضہ ہے کہ وہ 2800 ارب پر پہنچا ہوا ہے. اور یہ جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم ابھی زیرو کر رہے ہیں گردشی قرضہ اور اس کو ہم آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. لیکن ہر معاملے میں گردشی قرضہ آپ کے پاس بڑھتا رہتا ہے. آج گردشی قرضے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ دیکھیے آپ کی پالیسیز. اب اس کا بوجھ کس پر ڈالا جا رہا ہے؟ براہ راست عوام پر. بھائی آپ عوام پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر سوئی صدرن گیس کا شعبہ اگر اس وقت منافع میں جا رہا ہے تو آپ اس کو مزید اس سے نچوڑنے کی ضرورت کیوں آپ کو پیش آ رہی ہے؟ آپ کے پاس وہ ادارے کہ جہاں پر آئی پی پیز ہیں, جہاں پر آپ کے گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں, اب وہاں پر دیکھیے, آپ وہاں پر لیکیجز کو دیکھیے کہ وہاں معاملات کہاں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ سوئی صدرن کو یا سوئی نظرن کو صحیح, اگر آپ کو سارے معاملات لینے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, مسئلہ کیا لی.
عوام کے لیے اس وقت کوئی جماعت موجود نہیں ہے. کسی کو اپنے رہنما کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنا ہے, کسی کو اپنے رہنما کو رہا کروانا ہے, کسی کو اپنے رہنما کو یہ مقام دینا ہے. اصل سیاست ہے اس وقت اقتدار کی سیاست ہے, اور اس کے لیے عوام کو یہ سمجھ چکے ہیں کہ جناب ہمیں عوام سے تو ووٹ لینا ہی نہیں ہے. یہ جو صحیح مایوسی ہے, عوام میں آ جائے گی. ہمیں عوام سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے, ہمیں جیتنا ہے, ہمیں مسند پر دوبارہ بیٹھنا ہے. بالکل بالکل. وہ ایک صاحب تھے, آج کل وزیر ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے باقاعدہ جلسوں میں بیٹھ کر, مجھے عوام سے کیا کام ہے اور میں کیا ہر جمعے کو احتجاجی مظاہرے کروں گا, مجھے تو جانا ہی حکومت میں. اور وہ چلے گئے حکومت میں, اور آج تو وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کا تو مقصد یہ نہیں تھا نا عوام. تو جب کسی ایک وزراء کی کرسی پر جانے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے والی پارٹیوں کا جب مقصد ہی عوام نہیں ہے, پھر وہ یہی کریں گے. اچھا سر, یہ دو خبریں ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ جلدی جلدی سی. ایک تو یورینیم افزودگی قومی عزت کا سوال ہے, دستبردار نہیں ہوں گے, یہ ایران نے کہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یورینیم کے حوالے سے وہ خود کہہ رہے ہیں افزودگی قومی عزت کا ہمارے سوال ہے, ہم دستبردار نہیں ہو سکتے, دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے ایران پر. دوسری بات, ایک اہم فیصلہ کیا رشیا نے, میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات کریں کیونکہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. روس نے انٹرنیٹ پر انتہا پسندی سے متعلق مواد سرچ کرنے والوں پر جرمانے لگانے کا فیصلہ کیا. اس نے کہا جی انتہا پسندی کے حوالے سے بہت لوگ سرچ کرتے ہیں, پھر انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں, بڑا اثر پڑتا ہے اس کا. دیکھیں دونوں باتوں کو میں کرتا ہوں. دیکھیں ایران کو پتہ نہیں ہے کیوں یہ بالکل تو کہہ رہے ہیں ہمارے قومی عزت کا سوال تو ابھی جنگ کے اس سے وہ نکلے بھی نہیں ہیں. اس پہ اس کی جو الزام دوسروں کو لگانا چاہیے وہ خود اپنے سر مونڈ رہے. مجھے نہیں, دیکھیں یہ باتیں ان کو کرنی نہیں چاہیے. اگر وہ ہے تو یہ چیز خاموشی سے کی جاتی ہے. اگر ضروری ہے ڈھول بجا کے کی جائے کوئی چیز, تو مجھ کو یہ بیان سمجھ میں نہیں آیا, بے وقت کا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک رشیا کا ہے اسی کے ہر ملک کو حق ہے اپنی قانون بنانے کا. آج بہت نہیں, میں اس لیے دیکھیں لارجر اسکیل میں دیکھیں, کیا دنیا بھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل ہونا چاہیے. انتہا پسندی کے حوالے سے انتہا بچے پسندی نہ کے حوالے پڑھیں سے یا ان پہ پابندی بالکل. لگا آج دیں. پاکستان میں سینٹ میں بھی سینیٹر مسعود حسن نے ایک جی, وہ بہت اچھا بتائیے. بل پیش کیا, اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا میں ایک ایج ریسٹرکٹ کرنے کی بات کی کہ وہ ہر چیز کا ان کی رسائی نہ ہو. کم از کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ایج میں وہ ایڈلٹ سائٹس میں نہ جا سکیں, کوئی دہشت گردی کی چیزیں کچھ اس میں نہ جا سکیں. یہ قانون آج سینٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے. اللہ کرے یہ بھاری اکثر سے کامیاب ہو, اور اس پہ ہم مزید پروگرام میں بات کریں گے. اس قسم کی چیزوں کا اب وقت کی ضرورت یہ ہے. سوشل میڈیا اور موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں, وہ دیکھ کے جناب وہ متاثر ہو کے ٹک ٹاک بناتا ہے, بچی بھی بناتی ہے. کچھ چیزیں ان کے وہ سوچتے ہیں, ہم اس ایج میں وہ سوچ نہیں سکتی وہ چیزیں جو وہ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا میں جا کے ان سائٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان تک رسائی ان کی ریسٹرکٹ کرنی چاہیے, ایسا بل آنا چاہیے, اور اس پہ ہر گھر میں عمل ہونا چاہیے. یہ بہت سارے یورپ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, کئی ملکوں میں یہ پابندی ہے. اسی طریقے سے یہ دہشت گردی والا بھی آنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی, کہ ہر کوئی جا کے نہ دیکھے بھائی بم کیسے بن رہا ہے, یہ کیسے پھٹ رہا ہے, یہ انتہا پسندی کا کہ کوئی وہ پڑھے جناب ایکسٹریمسٹ کیا ہوتے ہیں. دیکھیے علی, پہلی بات جو ہے یورینیم افزودگی کی, یہاں پر ایٹم بم بنانے کی بات نہیں کی گئی, یہاں یورینیم افزودگی کی بات کی. اس سے آگے معاملہ چلے گا نا, وہ چلے گا, لیکن وہ تو ابھی ایک معاملہ ہے نا. کیونکہ دوسری بات دیکھیے کہ عام طور پر جو وہاں کے حکمران ہوتے ہیں وہ اس ساری صورتحال میں اس طرح کے بیان دیتے ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ ہر طرف سے روکا جا رہا تھا, پریشر تھا, تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن یہ کام کریں گے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, صحیح نا, وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ چیزوں کو موبلائز کیا جا سکے, وہ ایک ضروری ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا نقطہ جو ہے کہ یہ چیزوں پر پابندی عائد ہونی چاہیے, بالکل چیزوں پر پابندی عائد ہونی چاہیے. یہ جو سارے سلسلے ہیں جس میں نہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے جو مواد ہے, انتہا پسندوں کا جو مواد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حوالے سے, خاص طور پر اس میں بچوں پہ نہیں بڑوں پر بھی یہ پابندیاں لگنی چاہیے کہ وہ ان سائٹس پر نہ جائے. صرف بچوں پر یہ نہ ہونی چاہیے, میرا خیال ہے. پھر یہ تو بور ہو جائے گی. جناب جاتے جاتے ایک آخری خبر شامل کریں. اداکارہ جو جن کی کراچی میں ڈیتھ ہوئی, لاہور سے ان کا تعلق تھا, حمیرہ اصغر. اچھا, ان کی والدہ نے ایک بیان دیا جس کو بہت سارے لوگ نامناسب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کراچی کے لوگ بحث ہیں. حمیرہ کی والدہ نے کہا ہے کراچی بڑا شہر ہے, بحث ہیں, بے درد ہیں, بحثی کی وجہ سے میرے کو بہت کچھ سہنا پڑا. جناب کہہ رہے ہیں بحثوں کا شہر ہے, بے درد لوگ ہیں, جس پر بہت سارے لوگ پھٹ پڑے ہیں, اور اس پہ بہت سارے لوگ کھری کھری سنا رہے ہیں. ان کو سنا رہے ہوں گے, والدہ ہے ان کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے. میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جو خدا نہ خواستہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے اور وہی کرے. یہ تو پھر کبھی بحث کر لیں گے. بحث کہاں نہیں ہے, خالی کراچی کے لوگ نظر آتے ہیں,
وہ خود وہ فیملی اپنے گریبان میں جھانکیں. نہیں بھائی سے تو پورے پاکستان سے یہاں تک کیوں ہے بھائی؟ ان کو پورے بھائی سے ہوتے تو یہاں تھوڑی آتے سب. اکتوبر سے لے کے ابھی اتنے عرصے تک ان کا بیٹی سے رابطہ نہیں ہوا, ان کو کوئی حس نہیں آئی, کوئی فیلنگ نہیں سگے ہوئی ماں باپ کہ بھائی رابطے نہیں کر رہے کراچی والے بھائی سے. کتنے ٹائم سے ان کا رابطہ نہیں ہوا. یہ کوئی ایک گھر میں ماں باپ بھائی بہن کوئی تو ہوتا, کسی کو تو کچھ ہوتا. پھر ہم نے دیکھا جب کراچی والے 2020 تھا یا 21 تھا, جب مری میں پھنسے ہوئے تھے برف کے اس میں, تو بجائے ان کی مدد کرنے کے لیے پیسے بڑھا دیے ہوٹل والوں نے. وہ زنجیر لگانے کے پیسے تھے, گاڑی کے 8,000 روپے زنجیر لگانے کے لے رہے تھے. کئی جگہ پہ کوئی واقعات ہوئے چھین کے جھپٹنے کے. تو لوگ, میں یہ بولوں گا کہ پاکستان کا پورا پاکستان کا معاشرہ اس جگہ پہ جا رہا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے آس پاس کہ کیا ہوتی ہے. ہماری تربیت میں فرق آ گیا ہے. ہم لوگوں کی تہذیب کیا ہے, ہم لوگوں کا مذہب کیا دیتا ہے پڑوسیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. ہم اس سے ہٹ گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خالی ایک شہر کو کرنا, اور خاص طور سے وہ شہر جس نے پورے پاکستان کو ویلکم کہا ہوا ہے, یہاں پہ ہر زبان, ہر مذہب, ہر لوگ ادھر آ رہے ہیں, روزی کما رہے ہیں اور رہ رہے ہیں ساتھ, کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں. اس کو اس طرح کہنا, خالی ایک کو بلیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے میں ویسے تو وہ کیونکہ ماں ہے تو ظاہر ہے کسی کا ایک بڑا نقصان ماں ہے, لیکن پورے کراچی کو بلیم کر دینا. لیکن تو اب اس کے پڑوسیوں کو کہتے تھے آپ کے یار بھیج تھے, ان کو اسمیل آئی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے میرا کراچی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, یہاں جتنے مرغن غذائیں باہر والوں کو کھلائی جا رہی ہیں فری میں, پاکستان کوئی اور شہر ہے ایسا دنیا کا؟ بتا دیں مجھے. دیکھیے تو پھر آپ اگر اس خاتون سے یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب پھر آپ اس کو منی پاکستان کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ سارے چلے جائیں. کم سے کم وہ ہمیں بلیم دینے کی بجائے, اگر آپ کو اتنا ناپسند ہے, جو اس شہر کو بلیم دیتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ آج ٹرین بک کریں اپنی, بالکل, اور فوری یہاں سے نکل جائیں. بالکل. میں اس بارے میں بڑا اسٹرکٹ ہوں کہ بھائی اگر آپ کوئی شہر پالتا ہے, صحیح, آپ لوگ کے لوگوں کو یہاں اگر وہ آئی کیوں تھی, یہاں روزگار کے لیے آئی تھی نا. ہم نے تو نہیں بلایا تھا, ہم نے تو نہیں درخواست دی تھی کہ بھائی کراچی شہر آپ کو درخواست دیتا ہے کہ برائے مہربانی یہاں کر آپ اپنی خدمات کو یہاں پر انجام دیں, آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں. جو کراچی کے اندر اس وقت رہ رہا ہے اور جن کے رشتہ دار کراچی میں اگر رہتے ہیں, تو ان سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلائے. جتنے غیر مقامی ہیں وہ سب کو یہاں سے چلا جانا چاہیے, ابھی چلا جانا چاہیے. بالکل. یہ دیکھیں بات ہوگی تو پھر صحیح ہوگی, ایسی ہوگی, کھل کر ہوگی. آپ تو ظاہر نہیں بولتے اس باتیں, میں ایسی باتیں نہیں بولتا, ظاہر کھل کر بات نہیں کرتے آپ. کیا نہیں کھل کے نہیں, میں اس موقف کی تائید ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں, یہ کیا, یہ مطلب یہ جو کراچی کو برا بلا کہتا بہت غلط, بہت جو یہاں رہتا ہے, یہاں رہے اور کہے کہ یہ برا ہے, تو بھائی آپ رہ کیوں رہے ہو, چلے جاؤ. سیدھی سی بات ہے نا. غلط ہے نا, امریکہ کی برائیاں کر کے ویزے کی لائن میں بھی کھڑے ہو جائیں پھر آپ, یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب آپ کو برا کہہ رہے ہو تو اب چلے جاؤ نا. بات کیجیے ایمانداری والی. شہر, کچھ لوگوں کو اس شہر کی معیشت پسند نہیں ہے, چلے جائیں. کچھ لوگوں کو اس شہر کا ماحول پسند نہیں ہے, چلے جائیں. کچھ لوگوں کو یہاں پہ خواتین کا اسکوٹر چلانا پسند نہیں ہے, وہ لوگ بھی چلے جائیں. جو یہاں پر اپنا فلسفہ لگانا چاہتا ہے بولا جاؤ بھائی, کریں, کھل کے کریں. یہ ہم پر نہ تھوپیں, ہم پر نہ تھوپیں. آدھا ادھر آدھا بٹیر نہیں ہوتا. اسلام میں داخل ہونا تو پورا ہونا پڑے گا آپ کو. اسلام کی کہاں سے لیا, پھر بات کریں گے, ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ میرے دونوں موضوعوں کا. پہلا موضوع یہی ہوگا جی, کل ہوگا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید کرتا ہوں بندہ ہوگا. اپنی یار ہمیں ضرور نوازیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کے بعد.